میں چونکہ آگے ایک مضمون، ان 3 مضمون میں سے ایک میں نے اسی پر بات کرنی ہے، تو ایمان لائے نہ، اور پھر یہ ایمان اس کو کیا ہے، بچائے گا انشاءاللہ ہر کفر کی آندھیوں میں۔ نمبر 2، اور جنہوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت اس کے اپنے یعنی کہ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، ہجرت کسے کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے، اس کا لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے چھوڑنے کے آتے ہیں۔ ہجرت کے اپنے اصلی معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں ہجرت کس کو کہتے ہیں کہ انسان کفر کے دیش سے نکل کر وہ کیا ہے، اسلام کے گھر کی طرف، اسلام کے ملک میں، اسلامی ماحول میں چلا جائے۔ جیسے کہ صحابہ نے مکے سے ہجرت کی مدینہ پاک کی طرف، کفر کے گھر سے، کفر کے ملک سے نکل کر اسلام کے ملک کی طرف ہجرت کرے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ ظاہری ہجرت کیا ہے، انسان اس کفر کے علاقے کو چھوڑ کر جہاں اسے دین پر چلنے نہیں دیتے ہیں، جہاں اس پر مشقتیں ہیں، جہاں اس پر تکلیفیں ہیں، جہاں اسے رہنے نہیں دیا جاتا، اس علاقے کو چھوڑ دے، جہاں اسے مذہبی آزادی نہیں، چھوڑ دے اس علاقے کو، اس دیش کی طرف چلا جائے جو دارالاسلام ہے، جہاں اسے کھلی فضاؤں میں دین کی خدمت کرنے کی آزادی ہے۔ جیسے کہ مکہ مکرمہ، بعد میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا، اس سے پہلے جب وہ دارالکفر تھا، وہاں سے پھر کیا ہے صحابہ نے ہجرت کی مدینہ پاک۔ یا یہ ہے کہ دارالکفر سے ہجرت کرے دارالامن کی طرف، جیسے کہ کچھ صحابہ نے سب سے پہلے ہجرت کی مکے سے حبشہ کی طرف۔ حبشہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، عیسائیوں کا ملک تھا، لیکن وہاں مسلمانوں کو چھیڑتے نہیں تھے، اور مکے میں مسلمانوں کو چھیڑتے تھے، تو مکے سے نکل کر اگر صحابہ کیا ہے انہوں نے ہجرت کی وہاں حبشہ کی طرف، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر، کفر کے گھر کو، کفر کے ملک کو چھوڑ کر امن والے علاقے میں جائے انسان، اپنے بال بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہری ہجرت ہے۔ اور باطنی ہجرت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسے بھی بیان فرمایا، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اسے چھوڑ دے، یہ ہے حقیقی ہجرت۔ کفر کے علاقے سے نکل کر انسان اسلامی ملک میں آ جائے اور وہاں وہی حرکتیں کرے جو کفر کے علاقے میں حرکتیں تھیں، تو اس کو اصل ہجرت کا ثواب بیچارہ محروم ہو گیا، نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ناچ گانے وہاں بھی کرتے تھے، ناچ گانے یہاں بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سود کا کام وہاں بھی کرتے تھے، سود کا کام اس ملک میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ہجرت کا فائدہ کیا، جو کام اس ملک میں کیا جاتا تھا، کفر کے ملک میں کیا جاتا تھا، وہی کام اسلامی ملک میں کیا جا رہا ہے، تو فائدہ کیا بھائی؟ تو اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے انسان کیا ہو جائے بھائی، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، روک دے، اس سے منع ہو جائے۔ حقیقی مہاجر یہی ہے۔ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، جی ہم مہاجر ہیں، ہم مہاجر ہیں، پوری رات اللہ کی نافرمانیوں میں وہ گھر استعمال ہوتا ہے۔ کہا جی ہم نے ہجرت کی، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن سود کا کاروبار وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں، تو یہ ہجرت نہیں ہے، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہجرت صرف ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے آنے کا نام تو نہیں۔ جس غرض کے لیے ہجرت کی اس غرض پر قائم نہیں ہے بیچارہ، اس غرض کو اس نے چھوڑ دیا، نمازیں بیچارہ وہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم، یہ کیا، یہ تو گناہ ہے، اور گناہ کی سنگینی تو بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے ظاہر بات ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، حقیقی عالم کون ہے؟ حقیقی عالم وہ ہے جس کے سامنے گناہ کی حقیقت کھل جائے۔ حقیقی عالم کون ہے؟ جس کے سامنے گناہ کی حقیقت کھل جائے، وہ کیا ہے، پھر وہ بچے گا گناہوں سے۔ مثال اس کو میں 1-2 مثالوں میں عرض کروں۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کسی نے 1000 بسکٹ رکھے، اور 1000 بسکٹ رکھ کر ہمیں کہا کہ ان 1000 میں سے ایک بسکٹ کے اندر زہر ہے، 999 بسکٹوں میں زہر نہیں ہے۔ ہم آپ زہر کی سنگینی سے واقف ہیں، ہم آپ اس کے نقصان سے واقف ہیں،
ہم آپ اس میں سے ایک بسکٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہو سکتا ہے جو بسکٹ میں اٹھا رہا ہوں یہی زہر والا بسکٹ ہو، چونکہ ہمیں پتہ ہے زہر کے مضر اثرات، اس لیے ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یا اسی طریقے سے سانپ، ہر ایک واقف ہوتا ہے سانپ سے کہ بھئی سانپ ہے، یہاں تک کہ اگر کیا ہے کوئی نقلی سانپ بھی چمکتا ہوا کوئی کسی پر پھینکے تو وہ اچھل جائے گا، 1 فٹ کی دوری پر اچھل کے جائے گا، کیوں کہ سانپ، اسے پتہ ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، سانپ سے موت واقع ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی بسکٹ بچے کو پکڑا دے، بچہ کھانے شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں کہ زہر کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکو، ہم آپ واقف ہیں کہ ڈاکو اللہ سب کی حفاظت فرمائے، راتوں کو آتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں یا کیا ہے اوپر سے چھلانگ، وہ کسی طرح دیوار کو کیا ہے وہ پار کر کے آتے ہیں، دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور گھر کے اندر مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، وہ ظالم اگر عزتوں کے اوپر کھیلنا آئے تو گوارا نہیں کرتے۔ تو ڈاکو کے نقصان سے سب واقف ہیں۔ اسی طرح میرے محترم عزیزو، جب مسلمان گناہوں کے نقصان سے واقف ہوگا تو جس طرح زہر والا بسکٹ اس سے یہ محتاط رہتا ہے، اسی طرح گناہ سے محتاط رہے گا۔ جس طرح وہ سانپ سے محتاط رہتا ہے تو ہمارے لیے سانپ کیا ہے؟ شیطان اور نفس ہے، جو ہمارے جسموں میں، ہماری روح میں وہ گندے زہریلے اثرات کیا کرتے ہیں؟ منتقل کرتے ہیں۔ ہمارا ڈاکوش ہمارا برا دوست ہے، اسی لیے کسی نے کہا نا، یار بد بدتر از مار بد، برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے، برا دوست سانپ سے بدتر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اہل دل علماء فرماتے ہیں کہ شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کبھی کسی کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کہتا کہ چلو یار ذرا سٹے لگا لو، ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے گا چلو بھائی آج عشاء کی نماز کو کیا کر دو، چھوڑ دو، لیکن برا دوست کہے گا تجھے میری قسم، میری دوستی کی قسم، پکڑ کر لے جائے گا، وہ سٹے بھی لگوائے گا، شراب بھی پلوا دے گا، گندے کام بھی کروا دے گا، اس لیے برا دوست برے سانپ سے بھی بدتر ہے، سانپ سے بدتر ہے۔ تو جب ان مسلمان کے سامنے گناہ کی سنگینی آئے گی تو وہ گناہ سے رکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نیکیوں کے اثرات رکھے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات رکھے ہیں۔ انسان جب آنکھ کا استعمال غلط کرتا ہے اس کی آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے، کان کا استعمال کرتا ہے اس کے کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بہت افسوس سے پھر کہنا پڑتا ہے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر باہر موبائل سے کھیلتے ہیں ہمارے جوان۔ اللہ کا گھر سامنے کوئی نہیں منع کرتا، مولوی صاحب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، کوئی نہیں منع کرتا، کہتا ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ تو مفاد پرستی والی زندگی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے معاشرے کا بچہ ہے، وہ میرے نبی کا امتی ہے، اس کو پیار سے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں، ہم سینے سے کیوں نہیں لگاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو خیر، آنکھوں کو انسان جب آنکھوں سے جب غلط کام کرتے ہیں آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، کانوں سے غلط کام کرتے ہیں کان ناپاک ہو جاتے ہیں، شرمگاہ سے غلط کام کرتے ہیں شرمگاہ ناپاک ہو جاتی ہے بھائی۔ اس لیے آتا ہے نا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، یہ ملائکۃ، کہ اس سے فرشتہ 1 میل دور بھاگتا ہے، اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو نکلتی ہے، فرشتہ 1 میل دور بھاگتا ہے۔ ہم نے کہا کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، چلے گا کیسے؟ بدبو منہ سے پھینک پھینک کر وہ پیسے حاصل کرتا ہے، وہ پیسے لے کر بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کے بچے جنید بغدادی بنیں گے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیان فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، نام نہیں لیا، حضرت عثمان ابن عفان، یہ نبی علیہ السلام کی بھی یہی سنت تھی، صحابہ کی بھی یہی سنت تھی، نام نہیں لیا کرتے تھے لیکن گناہ کو بتاتے تھے۔ یہ آج کل ہم میں یہ بیماری پھیل رہی ہے نا، برائی کو بیان نہیں کرو، اچھائی کو بیان کرو۔ یہ کس نے کہا بھائی؟ قرآن نے پھر کیوں برائیاں بیان کی ہیں؟ قرآن نے خنزیر کے حرام ہونے کا کیوں بیان کیا؟ قرآن نے سود کی برائی کو کیوں بیان کیا؟ ایسا نہ بولا کریں۔ سب سے پہلے کلمے کے اندر کیا ہے؟ نفی ہی غیر اللہ کی گئی ہے کہ غیر اللہ کی بندگی کرنا برائی ہے، سب سے پہلے نفی، لا کی تلوار چلی ہے۔ اپنی طرف سے مفسر نہ بیان کیا کرے، 2 الفاظ کیا سیکھ لیتے ہیں، ہم قرآن پر بھی جھاڑو پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی معذرت چاہتا ہوں،